بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو اس میں تھی کہ بیوی شوہر میراث کیسے پائیں گے۔ اس میں آخر میں ایک مسئلے میں ہم پہنچے کہ اگر کسی بندے کی 4 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کو طلاق دی، پھر ایک اور کے ساتھ شادی کی، تو نتیجے میں اب اس کے پاس 4 بیویاں ہیں لیکن ایک کو طلاق دے چکا ہے۔ اب جس کو طلاق دے چکا ہے وہ یا اس نے معین نہیں کی، پہلے مر گیا، یا اس نے معین کی تھی لیکن ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ کون سی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب جو آخری بیوی ہے اس کو تو اپنا پورا حصہ ملے گا، یعنی اگر مرد صاحب اولاد نہیں ہے تو ربع کا ربع، چوتھے حصے ملکیت کا چوتھا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر صاحب اولاد ہے تو ثمن میں سے چوتھا حصہ اس آخری بیوی کو ملے گا، کیونکہ یقین ہے کہ اس کو طلاق نہیں آئی۔ باقی 3 حصے بیوی والے بچیں گے، ان 4 بیویوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کوئی بھی مخالف نہیں ہے کہ وہ 3 حصے 4 بیویوں میں تقسیم ہوں گے سوائے ابن ادریس کے۔ تو ابن ادریس کا نظریہ چونکہ آج آ رہا ہے، اس لیے پچھلے درس میں شاید یہ آپ لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی ہو کہ ابن ادریس کیا کہتا ہے۔ تو ابن ادریس صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن اندازی کریں گے، یعنی یہ جو 4 بیویاں سابقہ ہیں اس کی ہم قرآن اندازی کریں گے، 4 نام لکھیں گے، پھر ان میں سے ایک اٹھائیں گے اس عنوان سے کہ یہ متعلقہ ہے، جس کا نام آیا اس کو میراث بھی نہیں ملے گی، اور پھر اس کو جو ہے کیا ہے شوہر کی وہ عدہ وفات بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اگر طلاق رجعی بھی تھی تو اس کے عدت ختم ہونے کے بعد لازم ہے اس نے شادی کی ہوگی۔ اگر عدت میں ہوتی تو یہ فی حکم زوجہ کے حکم میں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ تم آزاد و میراث بھی نہیں ہے اور تمہارے لیے عدہ وفات بھی نہیں، جاؤ اور کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو کر لو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 بیویوں کو طلاق دے اور پھر 2 دوسریوں کے ساتھ شادی کر لے، تو اب اگر یہ 2 بھی مشتبہ ہیں تو اس میں بھی وہی اختلاف ہے۔ مشہور نظریے کے مطابق یہ ہے کہ جو آخر میں 2 بیویاں اس نے لی ہیں ان کو تو اگر مرد صاحب اولاد نہیں ہے تو ربع میں سے آدھا ان کو ملے گا، یعنی ایک ربع اس بیوی کو ایک اس کو، جو نئی 2 ہیں۔ باقی جو 2 حصے بچیں گے اگر ان 4 میں اشتباہ ہے تو مشہور قول کے مطابق 4 میں تقسیم کیا جائے گا برابر، ابن ادریس کے قول کے مطابق قرآن اندازی کی جائے گی۔ وکیل کہ نہیں بھائی، مشہور نظریہ بھی جو ہے کیا ہے وہ صرف ایک بیوی کی طلاق کا تھا، باقی بیویوں کے لیے طلاق کا تو نہیں ہے، یا 2 3 4 کی آپ طلاق فرض کر رہے ہیں، تو یہاں پر قرآن اندازی والی بات کو ہم جو ہے کیا ہے جناب انتخاب کریں گے۔ وَمِن ثَمَّ قِيلَ، ثم کا اشارہ کہاں جا رہا ہے کہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ والقائل ابن ادریس، اور اس قول کا قائل ابن ادریس ہے، بالقرأۃ، کہا کہ یہاں قرآن اندازی کی جائے گی، لأنہا، اس لیے کہ قرآن لکل امر مشتبہ، ہر مشتبہ امر کے لیے ہے، جہاں پر ہمارے لیے واضح نہ ہو، مثلا کہ یہ فلاں عورت کو طلاق ہوئی تھی، ہم فلاں کو طلاق ہوئی تھی، یا قرآن کہاں کیا جاتا ہے وہ چیز جو مشتبہ فی الظاہر، ظاہر میں اس کا ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، ما تعینہ فی نفس الامر، بھائی حقیقت میں تو ایک طلاق یافتہ ہے، تو حقیقت میں معین ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک، لیکن ہمارے لیے اشتباہ ہو رہا ہے تو وہاں قرآن اندازی کریں گے۔ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، یہ طلاق والا مسئلہ یہاں پر کذالک ایسے ہی ہے کہ نفس الامر میں معین ہے، ظاہر میں مشتبہ ہے، لأن احدى الاربع، اس لیے کہ پرانی 4 بیویوں میں سے ایک بیوی فی نفس الامر، حقیقت میں لیست وارثۃ، وہ وارثہ نہیں ہے، فمن اخرجتها القرأۃ، تو جس بھی عورت کا قرآن نام نکالے گا، کس حوالے سے؟ بے طلاق کے، اس کو طلاق ہو چکی ہے، منعت من الارث، اس عورت کو ارث سے منع کیا جائے گا۔
وحکم بنصیب للباقیات، اور پھر حکم کیا جائے گا بنصیب کہ بھائی جو 3 حصے بچے ہیں میراث کے، کیونکہ ایک حصہ تو نئی بیوی لے چکی ہے، وہ للباقیات بسویہ، بیویاں بھی 3 ہیں، ان کو مساوی طور پر تقسیم کر کے دیں گے۔ وسکت عنہا، جو بیوی قرعے میں طلاق یافتہ نکلی اس سے ساکت ہو جائے گا الاعتداد، عدت ایضاً بھی، یعنی کیا؟ یعنی کہ وہ میراث سے بھی محروم ہے تو عدت سے بھی وہ آزاد ہے۔ لأن المفروض، بھائی اگر کوئی کہے کہ وہ عدت کون سی، بھائی عدت طلاق تو ہو چکا نا، اس لیے تو اس نے دوسری شادی کی ہے۔ لأن المفروض انقضاء عدتها، فرض یہ ہے کہ اس عورت کی عدت طلاق ختم ہو چکی مرنے سے پہلے۔ کیوں؟ من حیث انہ قد تزوج بالخامسہ، اس لیے کہ یہ مرد 5ویں کے ساتھ شادی کر چکا، بس 5ویں کے ساتھ شادی کرنا یہ دلیل ہے کہ طلاق والی کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ وعلی المشہور، قول مشہور کے مطابق وہ کیا تھا کہ اشتباہ والی عورت کو بھی میراث ملے گی۔ حل یتعدی الحکم الی غیر المنصوص، کیا یہ حکم کون سا میراث دینے والا غیر منصوص کی طرف بھی بڑھے گا، یعنی 2 3 4 بیویوں میں بھی اگر اشتباہ ہو؟ کما، بھائی مثال دیں غیر منصوص کی، لو اشتبہت المطلقۃ فی اثنتین، اگر اشتباہ ہو طلاق یافتہ کا 2 میں، 4 میں نہیں ہے، 2 میں سے کوئی ایک ہے، او ثلاث یا 3 میں کوئی ایک ہے، او فی جملۃ الخمس یا 5 میں کوئی ایک ہے، ٹھیک ہے، او کان للمطلق دون 4 زوجات، یا طلاق دینے والے کو 4 بیویوں سے کم تھیں، فطلق واحدۃ، پھر اس نے ایک کو طلاق دی، وتزوج باخرى، پھر اس نے ایک اور کے ساتھ شادی کر لی، یعنی مثلا 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی پھر ایک اور کے ساتھ شادی کر دی۔ وحصل الاشتباہ بواحد، پھر ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے اس سے اکیلی کا، او باکثر، یا 3 4 بیویوں میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ کون سی طلاق یافتہ ہے، او لم یتزوج، یا اس نے کوئی شادی کی نہیں، وہ کہتے پہلی والوں سے جان چھڑاؤں گا۔ واشتبہت المطلقۃ بالباقیات، اشتباہ ہو گیا طلاق یافتہ عورت کا دوسری بیویوں کے ساتھ، ٹوٹل کے ساتھ اشتباہ ہو رہا ہے، او بے بعد، یا یہ یقین ہے کہ لیلا اور مثلا جو ہے کیا ہے ہیر، یہ تو اس کی بیویاں ہیں ہی، باقی وہ 2 کے ساتھ اشتباہ ہو رہا ہے، اور طلق ازید من واحدت، یا اس نے 2 3 کو طلاق دے دی، وہ تزوج کذالک، پھر اسی طریقے سے 2 3 کے ساتھ شادی کر لی، حتی لو طلق الاربع، یہاں تک کہ اگر یہ 4 کو طلاق دیتا ہے، وہ تزوج باربع، اور 4 کے ساتھ شادی کرتا ہے لیکن ان کی طلاق کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ اشتبہنا، اور پھر اشتباہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ ان کو خرچہ جیسے دیتا تھا اسے دیتا آ رہا ہے، ان سے گھر بھی نہیں چھینے ہیں، ٹھیک ہے، تو اشتباہ ہو گیا۔ او فسخ نکاح واحدت، یا ان بیویوں میں سے کسی ایک کا نکاح فسخ ہو گیا، لعیب، عیب کی وجہ سے، او غیر ہی، یا عیب کے علاوہ کسی اور وجہ سے، او ازید، یا ایک سے زیادہ کا نکاح فسخ ہو گیا، وتزوج غیرہا، اور اس شخص نے اس فسخ کے نکاح والی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کی، او لم یتزوج، یا اس نے شادی نہیں کی، وجہان۔ اب یہ وجہان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وجہان کا تعلق اوپر ہے کہ حل یتعدی الحکم الی غیر المنصوص، تو اس میں کہتے ہیں کہ 2 وجہیں ہیں۔ ہو، پہلی وجہ کیا ہے؟ القرأۃ، قرآن اندازی کی جائے گی، کما ذہب الیہ ابن ادریس، جیسے کہ اس قرآن اندازی کی طرف ابن ادریس صاحب گئے ہیں منصوص میں، تو غیر منصوص میں بھی قرآن اندازی ہوگی۔ لأنہ غیر منصوص، لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لأنہ کی ضمیر جناب جائے گی یہ حکم میں بالقرآ، اس میں کوئی نص تھوڑی ہے کہ فلاں جگہ یا فلاں جگہ جاری ہو، ہر امر مشتبہ میں جاری ہوگا، ما عموم میں انہا، جبکہ یہ بات عام ہے کہ یہ قرآن اندازی لکل امر مشتبہ، یہ ہر مشتبہ امر میں جاری ہوتی ہے۔ وہ انسحاب الحکم سابق، اور دوسری وجہ یہ کہ بھئی ہم سابق حکم کو جاری کریں گے فی جمیع هذه الفروع، ان تمام فروعات میں، یعنی اشتباہ والی کو بھی میراث ملے گی، لمشارکت ہی، اس لیے کہ یہ غیر منصوص بھی شریک ہے منصوص کے ساتھ، فی المقتضی، اس چیز میں جو تقاضا کر رہی ہے میراث کی، وہ مقتضی کیا ہے؟ وہ ہوا
اشتباہ المطلقۃ بغیرہا، طلاق یافتہ غیر طلاق یافتہ کے ساتھ اشتباہ ہو رہا ہے، من الزوجات وتساوی الکل فی الاستحقاق، جبکہ سب بیویاں جو ہے وہ مساوی ہیں فی الاستحقاق، حقدار ہونے میں، فلا ترجیح، تو ہم کسی ایک کو ترجیح نہیں دیں گے، وَلِأَنَّهُ لا خصوصیت ظاہر تن، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو ظہور رکھتی ہو کہ منصوص والے مورد میں ہی ہم مشتبہ عورت کو دیں میراث، دوسری کو نہ دیں، پھر قلت الاشتباہ و کثرت ہی، اشتباہ کم ہو یا اشتباہ زیادہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے کہ جناب ہم ان سب کو جو ہے کیا ہے وہ دے دیں گے میراث۔ فالنص علی عین، پس اگر نص کسی عین مورد پر آئی ہے، لا یفید تخصیص بالحکم، یہ نص فائدہ نہیں دیتی کہ یہ حکم مشتبہ کو میراث ملے، یہ مخصوص ہے، بل تنبیہ علی مأخذ الحکم، بلکہ یہ نص ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ حکم کا مأخذ کیا ہے، کہ اشتباہ والی کو بھی میراث ملے گی، وَإِلْحَاقُهُ بِكُلِّ مَا حَصَلَ فِيهِ الاشتباہ، اور ملحق ہم کریں گے کس کو، جناب اس حکم کو، بِكُلِّ مَا، ہر اس مورد میں جہاں پر ہمیں اشتباہ واقع ہو، وَعَلَى الْأَوَّلِ، اگر ہم قرآن اندازی والی بات کو لے لیں، اذا استخرجت المطلقۃ، جب قرے کے ذریعے طلاق یافتہ عورت معین ہو گئی، قسم نصیب بین الاربع، تو وہ جو بیوی والا حصہ ہے وہ تقسیم ہوگا بین الاربع، چار عورتوں میں، او ما الحق بہا، یا وہ عورتیں جو چار کے ساتھ ملحق ہوں گی، بسویہ، ان میں مساوی طور پر تقسیم ہوگا، وعلی الثانی، لیکن اگر ہم حکم مشہور کے مطابق چلیں اور کہیں کہ مشتبہہ کو بھی ملے گا، یقسم نصیب المشتبہ، تو تقسیم ہوگا اشتباہ والی کا حصہ، وہ ربع نصیب، وہ یہ ہے کہ بیویوں کا، چار بیویاں اگر ہیں تو نصیب کا ربع، ان اشتبہت بواحدۃ، اگر اس کا اشتباہ ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ نصف ربع ان اشتبہت باثنتین، اور ربع کے آدھے کو ہم تقسیم کریں گے اگر طلاق والی کا دو کے درمیان اشتباہ ہو رہا ہے تو دو وہ اور تیسری یہ، یعنی تین حصوں میں، بین الاثنتین، ٹھیک ہے، پہلی صورت میں جب ایک کے ساتھ اشتباہ ہو رہا ہے تو حصہ کا چوتھا حصہ دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک مشتبہہ کو دیں گے، دوسرا اس غیر کو، اور جب مشتبہہ الگ ہے اور دو اور عورتیں ہیں تو تین حصوں میں تقسیم کریں گے بسویہ، وَيَكُونُ لِلْمُعَيَّنَتَيْنِ، اور وہ دو بیویاں جو کہ معین ہیں ان کو نصف نصیب، ربع کا آدھا دیں گے، وَلِثَلَاث، اور اگر تین معین عورتیں ہیں تو ثلاثۃ ارباء ہی کی ضمیر جائے گی نصیب کی طرف، اس نصیب کے چار حصوں میں سے تین حصے دے دیں گے، وہکذا، ولا یخفا، فرماتے مخفی نہ رہے، ان القول بالقرأۃ، بتحقیق قرعے کا قائل ہونا، فی غیر موضع النص، جہاں پر نص نہیں آئی، نص تو صرف وہ چار بیوی والی صورت میں نہیں آئی تھی، هو الاقوی، ہی قرعے والا قول قوی ہے، بل فی ہے ان لم یحصل الاجماع، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جناب فی ہے سے مراد کیا ہے، یعنی اقوی ہے کہ موضع نص میں بھی قرآ ہو، لیکن ان لم یحصل الاجماع، اگر اجماع اس کے خلاف نہ آئے، وصلح فی الکل خیر، کہتے ہیں تمام موارد میں اگر صلح کر کے وہ عورتیں آپس میں حصے اٹھا لیں تو یہ بہتر ہے، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔